اگر وہ جنتوں میں بھی چلا جائے، آسمانوں تک بھی پہنچ جائے، وہاں بھی اس نے خرابی کرنا۔ آپ سوچیں نا، یہ تو زمین ہے، جنتوں میں پاک جگہ ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، حوریں رہتی ہیں، یہاں کوئی گناہ کا کوئی گزر نہیں، لیکن تزکیہ یعنی صفائی، طہارت، پاکی نہ ہو دل و دماغ کی، تو وہاں جا کے بھی وہ نقصان کرے گا۔ کیسے؟ اس کو آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جیسے شیطان نے کیا۔ کیا شیطان جنتوں میں نہیں گیا؟ کیا اس کو آسمانوں میں نہیں لے کے جایا گیا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن میں وجہ بیان فرمائی، فابا واستکبر، فرمایا اس نے تزکیہ نہیں کیا، اس کا تکبر، اس میں تکبر تھا، اور یہ ہی تزکیہ یہ کرتا ہے کہ اس کو دور کرتا۔ تو یہ معاملہ اس طرح کا، یہ اتنا اہم ہے۔ اب واقعہ کربلا تو گزر گیا، لیکن پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آخر امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھے، اس میں کوئی خرابی تھی، وہ خرابی تھی کیوں؟ کہ تزکیہ کے مراحل سے وہ نہیں گئے، تو بھول رہے آہستہ آہستہ، جی محرم گزر گئے آپ بھی، لیکن یہ واقعہ تو جاری ہے۔ وہ جو سفر ہے جو آپ کے سروں کا، نیزوں کے اوپر سر لگے، وہ تو شام تک جاری ہے، وہ تو اسی مہینے آج بھی سفر میں وہ اگلے مہینے تک معاملہ رہتا ہے۔ لیکن یہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ کربلا سارا معاملہ کیوں ہوا، کہ تزکیہ ایک بندے کا نہیں ہوا تھا، وہ حکومت میں بیٹھ گیا۔ تزکیہ ہوتا پھر تو وہ آپ کے پاؤں چومتا، آپ کے غلام و تو عام مومنین مسلمین کے بھی خدمت کرتا، چاہے جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوتا یا ان کو کچھ کہتا۔ تو تزکیہ نفس، یعنی جس کو باطن کی، ظاہر کی، اس کی یعنی طہارت کہتے ہیں، یعنی صفائی کہتے ہیں، وہ اتنا اہم